اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 45 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40 سے لے کر 51 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہیں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیت۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تم کلام نہیں کرو گے، کسی سے اشاروں سے بات کرو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اور اپنے رب کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے دوران جب کبھی ایسی آیات آتی جن میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اور جب کبھی جنت کا ذکر آتا، جنت کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے، اور جہاں کہیں بھی جہنم کی آیات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے کہا مریم سے اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دیتے ہوئے تمہیں چن لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو فضیلت دی تھی۔ اس زمانے میں تمام جہان والی عورتوں پر خدیجہ سلام اللہ علیہا کو فضیلت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اسی کے لیے سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ اور اے نبی علیہ السلام آپ اس زمانے میں 600 سال پہلے جب چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ جھگڑا کیا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اور جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ۔ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اس کی جانب سے خاص کلمہ۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ نام اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم اور وہ مسیح ہوں گے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور معزز بندوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے نزدیک قرب والے بندوں میں ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں ہی، چھوٹی عمر میں اور بڑے ہو کر بھی۔
من الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو انہوں نے عرض کی اے اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا ہی نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو فرشتے نے پھر بشارت دی کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے پس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کتاب و حکمت سکھائے گا، یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کو، اور تورات اور انجیل بھی۔ تورات ان سے پہلے جو نازل ہوئی تھی ان کی تعلیمات بھی، اور انجیل جو ان پر نازل ہوگی ان کی تعلیمات بھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پھر اللہ تعالیٰ نے 25 سال سکپ کر دیے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، دیکھو روشن معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں پھر اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اب 3 اور معجزات ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کے جزام کے مریض کو، اور ان کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، بے شک اس میں نشانی ہے، معجزہ ہے تمہارے لیے اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو یا بات ماننے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب موجود ہے تورات کی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کر دوں گا تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، میری اطاعت قبول کر لو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی ہے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ ھذا صراط مستقیم، پس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم ان سے اگلی والی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔